بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیٹی ڈالنا کیوں حرام ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عام طور پر کمیٹی اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ ہر مہینے کچھ افراد مقررہ مقدار میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور کسی ایک کا نام منتخب کر کے جمع شدہ پیسے اسے دے دیتے ہیں۔ یوں آگے پیچھے تمام افراد کو ایک ایک کر کے اپنے جمع کروائے ہوئے پیسے مل جاتے ہیں۔ اس انداز پر رہ کر یہ کمیٹی ڈالنا جائز اور درست ہے۔ البتہ کچھ کمیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بولی لگائی جاتی ہے اور جو سب سے کم بولی لگاتا ہے، بولی شدہ رقم اس کو دے دی جاتی ہے اور باقی جو رقم بچتی ہے وہ دیگر شرکاء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلا کمیٹی کی جمع شدہ مجموعی رقم 2 لاکھ روپے ہے۔ اب اگر کسی نے سب سے کم بولی 1,80,000 روپے لگائی تو ان 2 لاکھ روپے میں سے 1,80,000 روپے بولی لگانے والے کو مل جائیں گے اور بقیہ 20,000 روپے دیگر ممبران میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن کمیٹی لینے والے ممبر کو مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے ہی جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ سود کی صورت ہے۔ ایسی کمیٹی ڈالنا حرام و گناہ ہے۔ کمیٹی کا طریقہ قرض کے لین دین کا معاملہ ہے جس کا مقصد باہمی تعاون و تناصر ہے۔ یہ معاملہ مدرجہ ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ کمیٹی میں تمام شرکاء برابر رقم جمع کرائیں اور انہیں برابر رقم دی جائے اور تمام شرکاء آخر تک شریک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کی کمیٹی نکلتی جائے وہ بقیہ اقساط سے بری جمع ہوتا جائے اور بولی لگا کر فروخت نہ کی جائے تو اس طرح کی کمیٹی ڈالنا جائز ہے۔ اگر اس میں غلط شرائط لگائی جائیں، مثلا کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے کی شرط یا بولی لگا کر فروخت کی جائے یا جس کی کمیٹی نکلتی جائے وہ بقیہ اقساط سے بری جمع قرار پائے تو یہ صورتیں جائز نہیں ہیں۔ بعض صورتیں سود اور بعض جوئے اور سود کے زمرے میں داخل ہوں گی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شریک کو ہر وقت بطور قرض دی ہوئی اپنی رقم واپس لینے کے مطالبہ کا پورا حق ہو، اس پر جبر نہ ہو۔ نیز تمام شرکاء کی باہمی رضامندی سے اگر ابتداً یہ طے ہو جائے کہ پہلی کمیٹی منتظم لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں تمام شرکاء کی رضامندی سے منتظم کا پہلے مہینے کمیٹی لینا جائز ہے، لیکن درمیان میں لینے والے کو کم پیسے دینا اور آخر میں لینے والے کو زیادہ پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ اس شرط کے ہوتے ہوئے یہ کمیٹی ناجائز ہوگی۔ پاکستان ہی نہیں بر صغیر میں بھی کمیٹی ایک وبا کی طرح ہر خاص و عام میں موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جب اس کے فوائد بھی بیش بہا ہیں۔ آپ کی ضروریات، آپ کے رکے ہوئے چھوٹے موٹے کام، گھروں کی آرائش و زیبائش اور مرمت جیسی چیزیں اسی کمیٹی سے ہی تو پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کمیٹی کئی طرح کی ہیں، ان میں سے صرف ایک جائز ہے، بقیہ کمیٹیاں ناجائز اور جوا کھیلنے کے مترادف ہیں۔ مفتی صاحبان کا کہنا ہے کہ اگر کمیٹیاں اس طرح ڈالی جائیں کہ اگر ممبران کو اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے آخر تک ممبران کمیٹیاں بھرتے رہیں تو ایسی صورت میں یہ عمل جائز ہوگا۔ مفتی صاحب نے سائل کے سوال پر تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمومی طور پر لوگ اپنی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں جس میں ممبران کی مخصوص تعداد مقررہ رقم ہر ماہ جمع کرواتی ہے۔ یوں ایک خطیر رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جو قرآن اندازی کر کے کسی ایک رکن کو دے دی جاتی ہے۔ تاہم قرآن اندازی میں نام آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنی ماہانہ کمیٹی بھرتا رہتا ہے۔ لیکن کئی کاروباری حضرات ایسی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں جنہیں لکی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی میں جس ممبر کی کمیٹی کھل جاتی ہے وہ پوری رقم تو لے جاتا ہے لیکن پھر کمیٹی کی ماہانہ رقم بھرنے کا پابند نہیں ہوتا۔
اسے لکی کمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ جوا کھیلنے کی مانند ہے۔ اس لیے لکی کمیٹی یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور کمیٹی ڈالنا اور اس پہ رقم حاصل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک بولی کمیٹی ہوتی ہے جس میں قرآن دازی میں جس ممبر کا نام آتا ہے اسے کوئی دوسرا ممبر زیادہ رقم دے کر وہ کمیٹی لے لیتا ہے، اور اس کمیٹی میں بھی جس کا نام قرآن دازی میں آتا جاتا ہے وہ کمیٹی سے باہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کمیٹی بھی سراسر جوا اور سود ہے جو کسی طور بھی جائز نہیں۔ جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے اور ان کاموں سے اجتناب کرے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسی حدود قائم کی ہیں جن میں رہ کر زندگی گزارنا اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے اس انسان کو یہ بتا دیا ہے اس کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس کے لیے حلال کیا ہے اور کیا حرام ہے، اور حرام کے بارے میں فرما دیا گیا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج کا مسلمان خنزیر کے گوشت سے تو کراہت محسوس کرتا ہے، اس کو حرام جانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کیا وہ پیسے کی لالچ میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ جس شخص کی کمائی حرام ہوگی تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کریں تو اکثر والدین کو شکایت ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کے طریقوں پر نظر ثانی کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جو معاشرے میں عام ہے۔ ہمارے محلے بازاروں میں کچھ لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، ایک مختصر رقم ہر ماہ ممبر کو جمع کروانی پڑتی ہے اور مہینے کے آخر میں اکٹھی رقم ایک ہی شخص کو مل جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کمیٹی ڈالتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو فقہا کرام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمیٹی کے ذریعے مالی مدد کا حصول ممکن بنانا کوئی عمل نہیں بلکہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وقت کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے طریقوں میں کچھ نئے طریقے رواج بن چکے ہیں۔ کسی کمیٹی کو لکی کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے اور کسی کمیٹی کو بولی کمیٹی کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کمیٹی ڈالنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کمیٹی کا کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے؟ ایک خاتون سائل کی جانب سے کمیٹی ڈالنے کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے یوں وضاحت فرمائی کہ کمیٹیاں اس طرح ڈالی جائیں کہ اگر ممبران کو اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے آخر تک ممبران کمیٹیاں بھرتے رہیں تو ایسی صورت میں یہ عمل جائز ہوگا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ عمومی طور پر لوگ اپنی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں جس میں ممبران کی مخصوص تعداد مقررہ ہر ماہ کو رقم جمع کرواتی ہے۔ یوں ایک رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جو قرآن دازی کر کے ایک رکن کو دے دی جاتی ہے۔ تاہم قرآن دازی میں نہ آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنی ماہانہ رقم بھرتا رہتا ہے۔ یہ تمام معاملہ باہمی رضامندی سے طے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کمیٹی جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی کاروباری حضرات جو ایسی کمیٹیاں ڈالتے ہیں جنہیں لکی کمیٹی کہا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس ممبر کی کمیٹی کھل جاتی ہے وہ پوری رقم تو لے جاتا ہے لیکن پھر کمیٹی کی ماہانہ رقم بھرنے کا پابند نہیں ہوتا، اسی لیے اسے لکی کمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ جوا کھیلنے کی مانند ہے، اسی لیے اس کمیٹی کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ مفتی صاحب نے بتایا لکی کمیٹی یا اس سے ملتی جلتی اور کمیٹیاں ڈالنا، اس پر رقم حاصل کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اسی لیے ایسی کمیٹی میں شمولیت سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔